تاجروں کی سیاست ہے نا وہ بیسیکلی علاقائی سیاست سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل ہٹ کے ہوتے ہیں۔ میری تربیت جو ہے وہ خواجہ اظہر گلشن جیسی پرسنالٹی نے کی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج لاہور کی ایک ایسی تجارتی شخصیت سے موجود ہوں، ایک ایسے تاجر رہنما کے ساتھ موجود ہوں جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس لاہور کی سیاست میں بھرپور کردار ادا کیا، چاہے لاہور کی مارکیٹوں کا محاذ ہو یا لاہور چیمبر آف کامرس کا محاذ ہو، ہر جگہ ہر محاذ پر بھرپور ایکٹیو دکھائی دیے۔ میرے ساتھ عاصم ارشاد خان صاحب موجود ہیں جن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان ٹریڈرز الائنس کی قیادت کا، اور یہ خوشخبری بھی ہے لاہور کی بزنس کمیونٹی کے لیے کہ تحریک لبیک پاکستان ٹریڈرز الائنس کا انہیں پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا ہے اور اب ہنگامی دوروں پر ہیں پورے لاہور اور پورے پاکستان کی، اور اس ٹریڈر ونگ میں لوگوں کو شامل کرنا اور لوگوں کو شامل کر کے اس تنظیم کو مزید مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ رشتہ لاہور کی تاجر برادری سے، لاہور کی عوام سے ان کا ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان ٹریڈرز الائنس سے رشتہ 2024 میں ان کا جڑا، اور قومی اسمبلی کے حلقے سے وہ امیدوار بھی تھے انتخابات میں، اور بھرپور ووٹ حاصل کر کے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا یقیناً انہوں نے ثبوت دیا۔ عاصم بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، عاصم بھائی سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے۔ عاصم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے سر وقت کا، اور سب سے پہلے تو دلی سر مبارکباد آپ کو ایز اے پریزیڈنٹ تحریک لبیک پاکستان ٹریڈرز الائنس اپنے عہدے کا حلف اٹھانے میں بھی آپ کو مبارکباد۔ اور یہ بتائیے گا کہ آخر کیا تیاریاں ہیں تحریک لبیک پاکستان پورے پاکستان میں اب چھانے والی ہے، آپ کی قیادت میں کیا کہیں؟ شکریہ انصب بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ انصب بھائی، جو تاجروں کی سیاست ہے نا وہ بیسیکلی علاقائی سیاست سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل ہٹ کے ہوتے ہیں، جیسے انکروچمنٹ ہو گیا، FBR کے مسائل ہو گئے، لوکل گورنمنٹ کے مسائل ہیں، پھر اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹ جیسے واسا ہو گیا، وابڈا ہو گیا، اس قسم کے مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس تاجروں کی کاز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور الحمدللہ آج بھی جب میں پیچھے دیکھتا ہوں ماضی کو تو ایک شاندار قسم کا ڈیلیور مجھے نظر آتا ہے جو ہم نے الحمدللہ قومی تاجر اتحاد میں رہ کے بھی کیا، اور آج بھی ظاہر ہے میں قومی تاجر اتحاد کا بھی حصہ ہوں۔ تو الحمدللہ تحریک لبیک کو انشاءاللہ تعالی دن بہ دن آپ جو ہے وہ مضبوط دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی روز بہ روز اس کے ساتھ لوگ جو ہیں جوک تر جوک انشاءاللہ جڑتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یقیناً لوگ روز بہ روز جڑتے نظر آئیں گے۔ سر یقیناً اتنا بڑا آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ، اتنے تعلقات، اتنے ریلیشنز، ساری پارٹیز چاہتی تھیں کہ عاصم بھائی ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہوں۔ سر وجہ کیا ہوئی تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہونا، وہاں سے الیکشنز لڑنا، پارٹیسپیٹ کرنا، بنیادی وجہ کیا ہے اتنا پیار اس پارٹی کے ساتھ؟ انصب بھائی دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سلیکشن کے اوپر میسر ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے قومی تاجر اتحاد کے اندر اپنے استاد محترم خواجہ اظہر گلشن کی قیادت میں اور اپنے بھائی ملک خالد محمود کی قیادت کے اندر الحمدللہ تاجروں کے لیے جب ورک کیا تو ہماری ساری جماعتوں کے ساتھ تعلق تھے، لیکن اصل چیز ہے جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ بیسیکلی ہر جماعت نے اپنی دکانداری سیٹ کی ہوئی ہے، تو لیکن تحریک لبیک وہ واحد پارٹی ہے جس نے جو ہے ہر مظلوم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن کے اندر ہو۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ تحریک لبیک خدمت سے سرشار ہے، اور ان کا صرف ایک فوکس ہے کہ عام عوام کی جو ہے خدمت کرنا اور دین کو تخت پہ لانا، کیونکہ ہر مسائل کا حل دین کو تخت پہ لانے پہ ہے۔ سر دین کو تخت پہ لانا، یہی وہ نعرہ تھا ناظرین جو عاصم ارشاد خان 2024 کے عام انتخابات میں ہر گلی، ہر چوراہے، ہر بازار اور ہر علاقے میں دہراتے رہے، اور یہ نعرہ گونجتا رہا، اور اس نعرے کی گونج ہمیں الیکشنز کے جب نتائج آئے تو ہزاروں ووٹ جب نکلے تو اس صورت میں ہمیں دکھائی بھی دیا۔ عاصم بھائی ایک سوال میرا اور ہے، آپ نے قومی تاجر اتحاد پاکستان کا
तस्करा किया, कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के सुप्रीम कौंसल ख्वाजा अज़हर साहब का तस्करा किया, मरकज़ी सदर मलिक खालिद महमूद साहब का तस्करा किया। सर, इनकी क़यादत में आप यकीनन पूरे लाहौर में हर ऐवान तक गए, हर तक गए और अपनी कम्युनिटी का जो नारा है वो पहुंचाया और उनके मसाइल पहुंचाए। इनकी इस क़यादत को किस तरह देखते हैं, जो आज भी कोशा हैं, आज भी यकजा है कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए? जी अनसब भाई, मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि मेरी तरबियत जो है वो ख्वाजा अज़हर गुलशन जैसी पर्सनालिटी ने की है। उनके हमेशा से जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर सख्त एक्शन रहे हैं, जिस तरह टाइम की पाबंदी करना, झूठ नहीं बोलना, और सबसे बड़ी बात है कि जिससे कमिटमेंट कर लेना उसके ऊपर पैरा देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ें जो हैं जो ख्वाजा साहब की ज़ात में थी, उसको एडॉप्ट करने के बाद जो है वो आप समझे कि मेरी शख्सियत में, मेरी पर्सनालिटी में निखार आता गया वक्त के साथ साथ। और इसी तरह मलिक खालिद साहब की सरपरस्ती के अंदर हमने जिस तरह ताजरों की कॉज, ताजरों के मसाइल को हल करने में जिस तरह दिन रात एक किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ कौमी ताजिर इत्तेहाद का भी। तो इंशाअल्लाह ताला ये दोनों ताजिर तंजीमें जो हैं वो मिलकर काम करेंगी और इंशाअल्लाह ताला ताजरों के हर मसाइल, हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आला वानों तक लेके जाने के अंदर इंशाअल्लाह ताला अमली किरदार अदा करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, और वो मुख्तसर सवाल है कि बजट की आमद है, आज से चंद दिन बाद बजट आएगा, तो फ्यू सेकंड्स में आप इख्तितामी अल्फाज में क्या तजावीज़ हैं बिज़नेस कम्युनिटी की? इस वक्त आवाम और यकीनन सारी सियासी पार्टीज़ देख रही हैं हुकूमत के जानिब, मुंतज़िर हैं किसी रिलीफ की, क्या कहेंगे? अनसब भाई, सबसे पहले तो ये है, ये हुकूमत की नालायकी है कि अभी तक जो ताजिर तंजीमें हैं उनका कोई नुमाइंदा भी उनके साथ नहीं बैठा। अगर हम नई मीर को साइड पे कर दें तो उसके बाद सबसे बड़ी जो जमात है वो कौमी ताजिर इत्तेहाद है, उनसे भी किसी ने जो है मशवरा करने की जो है ज़हमत नहीं उठाई है। तो बेसिकली रियासत को चाहिए कि चाहे कोई भी ताजिर तंजीम है वो स्टेक होल्डर है, जो जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, जब तक उनसे उनके मसाइल नहीं सुनेंगे, उनके सदेबाब के लिए हमें लाया अमल नहीं देंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी कि बजट जैसे ही अनाउंस होगा जाहिर है सारी ताजिर तंजीमें जो है वो सड़कों के ऊपर होंगी और दमादम मस्क लंदर की सियासत होगी। मेरा ख्याल है इस चीज़ पे रियासत को स्पेशल फोकस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज सीनियर नायब सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान, सदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ट्रेडर्स अलायंस आसिम इरशाद खान का, और यकीनन उनकी बातें ऐसी हैं, उनका तज्ज़िया ऐसा है और उनके कौल ऐसे हैं कि पूरे लाहौर की ताजिर बरादरी उन्हें सुनती है और उनके इस तज्ज़िये से मुस्तफ़ीद होती है, और आज अपना एक्सक्लूसिव पैगाम हमें रिकॉर्ड करवाया। जी, What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.